141 ٹائم لعنت کی ہے. لعنت یعنی خدا اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. جس پر لعنت آتی ہے وہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے. گالی، سب و شتم یہ سیرہ اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت کا سیرہ یہ ہے کہ تم دیکھو، صرف یہ نہیں کہ لعنت بھیجو، یہ دیکھو جس پر لعنت بھیج رہا ہے وہ بندہ قابل لعنت کیوں بنا. مجھے اس چیز کو سوچنا ہے کہ اگر یزید پہ لعنت آ رہی ہے، 100 مرتبہ معصوم ان لوگوں کے نام لے کے لعنت بھیج رہے ہیں، اس بندے پر لعنت کیوں آئی؟ یزید نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا؟ شمر نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا؟ پھر کچھ فیملیز پہ اہل بیت نے لعنت بھیجی، کچھ ادوار پہ مولا نے لعنت بھیجی. ادوار مطلب ان ادوار کو پڑھو، وہ ادوار جن میں لوگ علی کے مقابلے میں آئے، حسن کے مقابلے میں آئے، حسین کے مقابلے میں آئے، انہوں نے ظلمتیں لا کر کھڑی کر دی. اہل بیت کو پیغام ہدایت دینے نہیں دیا. اور صرف یہ نہیں کہ وہ آئے، فرمایا شایعت، ایسے لوگ جنہوں نے مشایعت کی یعنی ظلم میں مشارکت کی. مولا علی اگر کسی ظالم سے لڑنا چاہتے تھے، علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ظالموں کا ساتھ دیا. بایعت، مشارکت بھی کی، اس کے ساتھ بیعت بھی کی. اسرجت، کتنے ظریف لغات ہیں زیارت عاشورہ میں کہ خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے بیعت کی اس ظالم کی جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا. اے خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے اس لشکر میں مشارکت کی جو لشکر اہل بیت کے مقابلے میں آیا. اسرجت، اے خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے اس گھوڑے پر زین چڑھائی. کتنی باریکیاں ہیں. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے گھوڑے پر زین چڑھا کے کہہ رہی ہے کہ جا کربلا میں حسین کے مقابلے میں لڑ، فراق عاشورہ فرماتے ہیں اس شخص پر بھی لعنت ہے کہ جس نے بیعت کی، جس نے مشارکت کی، جس نے گھوڑے پر زین چڑھائی. الجمت، جس نے اس گھوڑے کو لگام لگایا اس پر بھی لعنت ہے. تنقبت، جس نے نقاب لگایا اور حسین کے مقابلے میں آیا. نقاب منافقت لگایا کہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں کس کے ساتھ ہوں. فرمایا سب پر لعنت ہے. کہ فرمایا جب یہ لشکر کوفے سے جا رہا تھا کربلا کی طرف، خواتین اس پہ غور کریں، سب سے بڑا کردار تھا عورتوں کا. کون سا کردار؟ جب ان کے وجود میں خوف پیدا ہوا اور یہی عورتیں آئیں اپنے شوہروں کے پاس کہ اگر تم حسین کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تم لوگوں کو مارا جائے گا اور تمہیں اگر قتل کر دیا گیا. ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے، ایک طرف کوفے کی اور عورتیں ہیں. شوہروں کو مجبور کیا کہ اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے جان و مال کا کیا ہوگا. یہ عورتوں نے شوہروں کو مجبور کیا، اس قدر مجبور کیا کہ ابن زیاد کے پاس گئے اور حسین کے مقابلے میں چلے گئے. لیکن ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے. جب خط آتا ہے تو بیوی سے امتحان لیتے ہیں کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہ حسین ابن علی کا خط ہے. کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہ حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں. کہ حبیب پھر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. تو اس وقت زوجہ کہتی ہے حبیب ایک کام کر، اپنی تلوار مجھے دے اور تو گھر کے اندر بیٹھ جا، میں حسین کے مقابلے میں جاتا ہوں. حبیب نے کہا اللہ کی بندی، کیا ہو سکتا ہے کہ حسین جو میرے بچپن کا دوست ہے مجھے بلائے نہ جاؤں؟ میں صرف تیرا امتحان لے رہا تھا. وہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ جس میں معارف کی بہت کمی تھی. وہاں فرماتے ہوئے انسان یہ دیکھ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو یزید پر، شمر پر لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن وہ صفات تیرے وجود کے اندر بھی ہوں. کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے شمر کو پہچانا نہیں. 17 مرتبہ یہی شمر پیدل حج پہ گیا ہے. جنگ صفین میں جانباز علی ہے. یعنی تصور کرو اگر جانباز کا مطلب یہ ہے کہ جنگ صفین کا زخمی ہے، علی کے لشکر میں اس کو زخم لگے ہیں. اور یہ تصور کرو اگر دفاع علی ابن ابی طالب میں لڑتے لڑتے اگر شمر مر جاتا. آج تم لوگ شہید شمر کہتے ہیں، اگر اس لشکر میں شمر مر جاتا آج دنیا شہید کے نام سے یاد کرتی. لیکن یہی شمر ہے جب کربلا میں جاتا ہے. شمر کی نہ شکل بدلتی ہے نہ جسم بدلتا ہے. کیا شمر کی شکل بدل گئی؟ کیا اس کا حلیہ بدل گیا تھا؟
ایک چیز بدلی تھی، شمر کا کردار بدل گیا تھا. یہاں امام فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ اے بندہ خدا جو تو 100 مرتبہ لعنت تو بھیج رہا ہے، لیکن ذرا یہ سوچ کہیں تیرے وجود میں وہی صفات تو نہیں جو صفات شمری تھی. اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ ایک بندہ یزید پر لعنت بھیجے لیکن شراب بھی پیے. یہ لعنت نہیں ہے، یہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. ایک لعنت، ایک رسمی شیعہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے کا لعنت بھیج رہا ہے، جو 1400 سال پہلے یزید مر گیا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ لعنت نہیں، براءت ایک سسٹم کا نام ہے. تجھے اتنی لعنت کو ریپیٹ کرنا ہے، یہ ریپیٹیشن تیرے وجود میں یزید کے کردار کی نفرت کو پیدا کرے. یہ تکرار تیرے وجود میں اس ادوار کی نفرت پیدا کرے کہ جو جس کردار نے شمر کو حسین کے مقابلے میں لایا، اور بندہ اتنا قصیر قلب ہو جائے کہ جو حج پہ جا رہا ہے کہ ابن سعد جب لشکر کو لے کر جا رہا ہے، یا خیل اللہ چلو اے لشکر خدا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے کہ چلو اے لشکر خدا، چلو کسی باغی کو مارنے چلو. فرمایا یہاں پر قرآن کی آیت معیار نہیں، حدیث معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ بندے کا کردار کیا ہے. اگر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کردار وہی یزیدیت والا کردار ہے، کیا لوگوں کی گلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں کاٹے گئے؟ کیا اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اسلام کا نام بدنام نہیں کر دیا گیا؟ کیوں؟ فرمایا جنگ یہ فکر ہے، جنگ کے کردار ہے کہ تجھے زیارت عاشورہ خالص کرنے آئی. جب تو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، حسین کی مجلس میں آتا ہے، حسین اپنے ظاہر کا ہاتھ لیتے آئے اور اس باطلاب اور وہ گندا تلاب جو دنیا کا ہے جس میں گندی صفات ہے، حسین تجھے وہاں سے نکال کر کربلا کے صاف میدان میں لے کر جاتے ہیں. جنون کا میدان ہے. کا پہلا جملہ میں پڑھتا ہے، یہ لائنیں جیسے گزرتی جائیں، تیرا وجود صاف ہونا چاہیے، تیرے وجود میں کلیننگ ہونی چاہیے. کس چیز سے وجود صاف ہونا چاہیے؟ اب یہ وائرس ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا، بار بار بندہ ہاتھوں کو اسپرے کر رہا ہے، ہاسپٹل سے اسپرے ہو رہے ہیں، گھروں کو صاف کیا جا رہا ہے، ڈیٹول سے دھویا جا رہا ہے. بھائی جو تجھے نظر بھی نہیں آ رہا، کتنا پریشان ہے تو. ہر دوسرے بندے کے چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہے، ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہوا میں ہے، ہاتھ میں ہے، دیوار پر ہے، زمین پر ہے، بندے کو پریشان رکھ دیا اس نے. جب ایک چھوٹا سا وائرس تیرے جسم کو اتنا نقصان دے سکتا ہے، اور جو سب سے بڑا وائرس ہے جو شمریت کا وائرس ہے، جو یزیدیت کا وائرس ہے، براءت یہی ہے. ابھی تم نے ماسک لگایا ہے، گویا تم اس سے براءت کر رہے ہو نا، اس سے دوری جا رہے ہو نا، نظر نہیں آ رہا لیکن اس سے بچنا چاہ رہے ہو، دوری جا رہے ہو. براءت یہی ہے کہ اگر میرے ہاتھوں پر ہے، میں ہاتھوں کو دھو کر اسے صفائی کرنا چاہتا ہوں. تو یہی تو براءت زیارت عاشورہ حسین مومن کو سکھاتے ہیں کہ حسین کے ادادار تو ماتم بھی کر رہا ہے، مجلس میں بھی آ رہا ہے، اللہ اور نبی کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن تیرے وجود میں وہی صفات ہیں جن پر تو لعنت بھیج رہا، وہی صفات تیرے اندر ہے. کہ میں نے کہا شمر حسود تھا، حاسد تھا. اگر یہی صفت حسد کسی انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، میں کسی کا اچھا گھر دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، اور اس حسد میں آ کر اس کی گاڑی کو اسکریچ کر کے چلا جاؤں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. فرمایا حسین نے ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ میں حسین نے کائنات میں بہت بڑا کام کیا. حسین نے کائنات کی اچھائیوں کو جمع کیا اور اس کے مقابلے میں کائنات کی برائیاں تھیں. لشکر یزید مجموعہ ہے برائیوں کا، اور لشکر حسین مجموعہ ہے اچھائیوں کا. اگر اخلاق کو مجسمے میں ڈالنا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر کو دیکھ، اور اگر برائیوں کا قریب چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں مد مقابل یزیدیوں کا لشکر دیکھ. میں یار قرآن کی آیتوں کو پڑھنا نہیں، حدیث کی آیتوں کا پڑھنا نہیں، فلاں حافظ قرآن ہے، فلاں حافظ حدیث ہے، فلاں مفتی ہے. تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے وجود میں اخلاق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے. اگر تیرے وجود میں اخلاق مصطفیٰ کی نہیں ہے، یہ تم کون سا اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ جس اسلام میں نہ رحم ہے، جس اسلام میں نہ رواداری ہے، جس اسلام میں نہ بھائی چارہ ہے، وہی اسلام تھا جو یزید کا اسلام تھا. ارے رسول اگر دشمنوں کو بھی مار دیتے نا جنگ میں دفاع کی حالت میں، تو کہتے تھے ان کے لاشوں کو دفن کرنا.
کہا میری دشمنی ان کے جسموں سے تو نہیں ہے. 7 بلین پیپل اس دنیا میں کرۂ ارض میں رہتے ہیں, ہماری دشمنی ان کے جسموں سے تو نہیں ہے. دشمنی, اختلاف, تفرقہ, دوری, براعت اس انسان کی فکر اور کردار سے ہے, اس کی رفتار سے. مرنے کے بعد یہ جسم تو بیچارہ, جسم کا تو قصور نہیں ہے, جس کی فکر تھی وہ فکر تو اس کے جسم سے نکل کے چلی گئی. لیکن کربلا کے میدان میں دیکھو گے رسول کا کردار تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی کہتے تھے اگر کوئی جسم زمین پہ پڑا ہوا ہے جا کر دفن کر دو. لیکن کربلا کے میدان میں جسموں کو نکال کر, تصور تو دیکھو, مد مقابل ظلمت اتنی ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جہنم جو قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بندہ جہنمی ہوگا اس کے اندر سے ساری اچھائیاں نکال دی جائیں گی. اس کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا کہ تمہیں شیر وحشی کیوں لگتا ہے, یہ چیتا وحشی کیوں لگتا ہے, اس میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے اپنی بھوک کو بجھانا, وہ کسی ہرنی کے بچے کو کسی کو بھی چیرے گا, پھاڑے گا, کھائے گا. یہ وہی وحوش ہے کہ جہنم انہی وحوش کا ایک مظہر ہے کہ اگر کوئی جنتی جہنم سے گزرے گا بھی تو یہ وحوش اسے کاٹ دیں گے. فرمایا جہنم کا یہ ایک دوسرے کو جہنم میں کھائیں گے کیونکہ ان کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا. ان کے وجود میں ایک بھی صفت حسنہ نہیں ہوگی. لیکن فرمایا جو اہل بیت کے چاہنے والے, جن کے وجود میں محبت اہل بیت ہوگی, انہیں میدان برزخ میں ایک چشمہ ہے, مولانا فرماتے ہیں اس چشمے سے ان کو دھویا جائے گا. یہ سلسبیل کا پانی ان کے وجود کو پاک کرے گا. یہ پاکی وجود کیا ہے کہ کسی معصوم کی زیارت پہ جاتے ہو تو معصوم کیا فرماتے ہیں, غسل زیارت کرو. یہ اشارہ ہے کہ جب میری زیارت پہ آنا چاہتے ہو تو جسم کو پاک کرو. جو اہل بیت جسم کی کثافتوں کو پاک کرنے کا اتنا کون ہے, جمعہ ہو تو غسل کرو, حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو, میری زیارت کو آتے ہو تو غسل کرو, اللہ سے سامنے کوئی حاجت مانگنی ہے تو غسل کرو, اگر پیاس ہے کوئی مسئلہ ہے صحرا میں چلے جاؤ تو غسل کرو. یہ بار بار غسل کرو غسل کرو, یعنی وہ خدا جو پانی سے تمہارے جسم کی طہارت کتنی اہمیت کو دے رہا ہے, تصور کرو اس خدا کے لیے تمہاری روح کی طہارت کتنی اہمیت کی ہے. تو خدا یہ زیارت عاشورہ, یہ براعت کا مطلب ہے وہ تمام تر صفات یزیدی, وہ تمام تر صفات بنو امیہ. جنگ بنو امیہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ بنی امیہ کی زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے اس سے اہل بیت کی جنگ ہے. کلمہ پڑھا, اسلام لایا, لیکن انہوں نے اپنا لائف اسٹائل نہیں بدلا, انہوں نے اپنی زندگی کرنے کے طور و طریقے نہیں بدلے. مولا علی نے کہا علی کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا. میں نے مختلف مثال اہل بیت کی زندگی سے دی. مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر ہے. حانیم دوروا نے کہا مسلم ابن زیاد کو بلاتا ہوں اپنے گھر پر اور شرط رکھوں گا گھر پہ آنا ہے تو تلوار کو باہر رکھ کے آنا ہے. مسلم اسے باتوں میں اتنا لگاؤں گا تم پردے کے پیچھے رک جانا, وہ جب اسے نہتا دیکھو تو پیچھے سے بات کرنا. بلایا گیا, زیاد بیٹھا, باتیں ہوئیں. جب جانے کا وقت ہوا حانی نے بات کو لمبا کیا اور بڑھایا. اسی انتظار میں کہ مسلم نکلے گا, وار کرے گا. زیاد کو شک ہو گیا کہ اتنی دیر مجھے کیوں کھڑا رکھا جا رہا ہے. وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا. حانی نے کہا مسلم تم نے سب سے بڑا موقع دبا دیا. اگر اس ملعون کو مار دیتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا, پورے کوفے میں مسلم کی حکومت ہو جاتی. لیکن مسلم نے کہا حکومت جان جاتی ہے تو چلی آئے, لیکن اپنے اصولوں پر مسلم کمپرومائز نہیں کرے گا. کہ مسلم کون سا اصول ہے تمہارا کہ یہ اصول الہی, اصول نبی اور اصول علی ہے کہ کسی نہتے پر وار کبھی نہ کرنا. اگر جنگ لڑنی ہے تو تلوار سے جنگ لڑی جائے. مولانا نے خط لکھا نا امیر شام کو کہ کیوں اتنے مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں, اگر تجھے دشمنی علی سے ہے تو آ جا میدان میں, تو بھی تلوار لے کر آ, علی بھی تلوار لے کر آتے ہیں. یہ اہل بیت کے اصول تھے. اگر ہم ابن کو مولا علی مار دیتے, یہ سب سے بڑا مشارک تھا امیر شام کا, لیکن عمر کو علی کے اسلام کا پتہ تھا. وہ جانتا تھا علی کبھی بھی اپنے حیا پہ کمپرومائز نہیں کرے گا.
کسی برہنہ کو برہنگی کی حالت میں دیکھنا یہ اسلام کے خلاف تھا. جیسے اس نے اپنے کپڑے اس میدان جنگ میں اتار دیے, علی نے منہ پھیر دیا. کیوں؟ کیونکہ علی باحیا امام تھے. علی کا اسلام حیا کا اسلام تھا, لیکن اس کا اسلام بے حیائی کا اسلام تھا کہ اگر جان بچانے کے لیے جسم سے کپڑے بھی اتارنے ہیں اتار. یہی جنگ ہے جو حسین بن علی لے کر آئے کہ دیکھو ایک طرف وہ اہل بیت رسول ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ ترین اقدار پر فائز ہیں, اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں آنے والوں کو دیکھو جنہوں نے اخلاق کی اقدار کو پامال کیا, اخلاق مصطفیٰ کو پامال کیا. اب فیصلہ تیری عقلوں پہ اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ تجھے با اخلاق امام چاہیے یا بد اخلاق رہبر چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اعلیٰ ترین صفت تجھے کربلا کے میدان میں نظر آئے گی, اور بدترین صفات تجھے لشکر یزید میں نظر آئے گی. ان صفات کو پڑھ, ان صفات کو پرکھو اور براءت کرو اس کمپلیٹ نظام یزیدیت سے کہ حسین خیمے میں آتے ہیں, فرماتے ہیں بہن زینب مجھے کرتا دو. کرتا پہنتے ہیں اور اپنی تلوار سے اس کرتے کو پارا پارا کرتے ہیں. سیدہ پوچھتی ہیں کہ بھیا اس کرتے کو پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ میرے جانے کے بعد یہ ہر چیز کو لوٹنا چاہیں گے. اور عجیب منظر مولا حسین کا, کرتا پہننے کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں, پھر ایک نیلے رنگ کی ایک قمیص تھی, پھر اس کرتے کے اوپر وہ قمیص پہنتے ہیں. پھر سیدہ پوچھتی ہیں بھیا جب یہ قمیص پہنی اوپر دوسری قمیص کیوں پہن رہے ہو؟ کہ اگر کوئی لوٹنے آئے خالی ہاتھ نہ جائے. ایک طرف یہ فکر حسین ہے, ایک طرف یہ کربلا ہے. ایک بندہ سخی ہے نا, سخی سخی مطلب میرے پاس مال ہے میں کسی کو دیتا ہوں. ایک طرف سخاوت ہے, سخاوت سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ایثار کا درجہ ہے. جو تم زیارت عاشورہ میں مقام ایثار مانگتے ہو نا خدا سے, مجھے ایثار طبقہ بتانا. ایثار کیا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کی وجہ سے قربانی دیتا ہوں. مثلا عاشورہ کے دن آپ کو پتا ہے کہ امام حسین پیاسے تھے, آپ فاقہ رکھتے روزہ رکھنا حرام ہے کہ کیونکہ میرا حسین پیاسا تھا میں بھی پیاسا رہوں گا. یہ مقام ایثار ہے کہ امام علی سفرے پر بیٹھے ہیں اور خود بھی 3 دن روزہ رکھ رہے ہیں اور بھوک ہے پیاس ہے, لیکن فقیر دروازے پر آتا ہے, مولا علی اپنا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیتے ہیں. یہ مقام ایثار ہے. سخاوت کو نچلا مقام ہے. میرے پاس 1 لاکھ ہے, میں نے 20,000 کسی کو دے دیے, لیکن ایک مرتبہ میرے پاس ہے نہیں میں کسی کو دیتا ہوں. اس سے بھی ایک بڑا مقام ہے جو امام جو حضرت عباس کا مقام تھا کہ ایک مرتبہ میرے پاس بھی نہیں ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے, میں اس تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن پہنچا نہیں سکتا. فاصلہ ہے, زمانی فاصلہ ہے, مکانی فاصلہ ہے کہ حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے تھے. فرمایا رکاب حضرت عباس پانی کے اندر تھے, پانی پینا چاہتے تو پی سکتے تھے. یہ ایثار سے بھی بڑا مقام ہے کہ میں پہنچا نہیں سکتا تو کیا ہوا, خود بھی نہیں پیوں گا. تو کربلا دیکھ رہے ہو کتنے اخلاقوں کا مقام ہے. تمام تر صفات اولیاء مجھے میدان کربلا میں نظر آتی ہیں. بہن کا مقام, بھائی کا مقام, بچے کا مقام, بھتیجے کی قربانی. کربلا کے میدان میں جب پوچھتے ہیں اے میرے بھتیجے کیف عندک الموت, تیرے لیے موت کیسی ہے, تو فرماتے ہیں چچا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ کربلا یعنی حسین نے ایک جنگ لڑی. یہ جنگ تھی کہ دیکھو ایک طرف حسین نے کائنات کے تمام تر خوبیوں کو جمع کیا اور مد مقابل کائنات کی تمام تر ظلمتیں اور اندھیرے تجھے نظر آتے ہیں. اب یہاں پر تجھے تفکیک کرنی ہے, براءت کرنی ہے, تجھے حسین کے لشکر میں جانا ہے. وہ حسین جو حسین ہے, وہ حسین جس کو لقب ملا, وہ غار ہے, حصن ہے کہ لوگوں کو ان ظلمتوں سے نکال کر وہ کشتی و سفینہ نجات ہے. وہ حسین مصباح الہدیٰ ہے, ایک ایسی روشنی ہے, صرف حسین روشنی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنی کشتی میں سوار کرانے والا امام ہے. تو جو ان ظلمتوں سے اور خبر سے نکالنے والے امام ہے کہ انسان آ جا ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جا. یہ مجلس حسین صرف مجلس نہیں ہے, ایک اخلاق کی کشتی ہے کہ آ جا اور دیکھ تیرے وجود میں کہیں
وہ صفات تو نہیں ہے. حسین کی مجلس میں آ رہا اور براءت مانگ اللہ سے, رزق براءت مانگ کہ خدا وہ کردار جس کردار نے لوگوں کو حسین سے دور کیا تھا وہ کردار مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس نور نبی سے اور نور علی سے ملا دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہاں پر سنت اختلاط آتی ہے کہ میں نے عرض کی کل کی مجلس میں یہ اللہ کی سنت ہے. سنت اختلاط یعنی خدا لوگوں کو مخلوط کر دیتا ہے. مومن منافق کے ساتھ رہتا ہے, کافر کے ساتھ رہتا ہے, مشرک کے ساتھ رہتا ہے. جس طرح رسول خدا مکے میں مشرکوں اور کافروں کے ساتھ رہے, جس طرح علی بن ابی طالب منافقوں کے ساتھ رہے, مختلف لوگ معاشرے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. براءت جب آپ کرتے ہو جاتے عاشورہ میں, یعنی اس اختلاط سے تجھے خود کو الگ کرنا ہے. کہ میں نے سورہ بینہ کی آیتیں پڑھی کہ نبی تک سارے مسلمان آپس میں کرتے ہیں. قیامت آئے گی ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو, توحید آئے گی ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو, نبوت آئے گی ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو. لیکن جب علی کی ولایت آتی ہے انفکاک ہوتا ہے, چھاٹی ہوتی ہے, لوگ جدا ہوتے ہیں. حسین جب مدینے میں تھے 10,000 ختم, حسین آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے کربلا میں آ رہے ہیں چھاٹی ہوتی جا رہی ہے. پتہ چلتا جا رہا ہے مومن کون ہے, منافق کون ہے, خالص کون ہے, عابد کون ہے, عبد کون ہے, عادت والا کون ہے, عبادت والا کون ہے. یہ کربلا انسان کو خالص کرتی ہے. جتنا جتنا بندہ عصر غیبت میں رہے گا اتنا اتنا اس بندے کو خالص ہونا ہے. اور جب تو خالص ہو جائے گا تو امام زمانہ فرماتے ہیں پھر میری زیارت دور میں تم سے دور ہونی. وہ خط جو امام نے شیخ مفید کو پڑھا اس کی تفسیر میں کل کی انشاءاللہ تعالی مجلس میں آؤں گا, اس خط میں فرماتے ہیں میری زیارت تو دور ہے ہی نہیں. اگر تو ہماری رسی کو پکڑے, اگر تو ہماری اتباع کامل میں آ جائے اور تبعیت میں آ جائے پھر تیرا مولا تو تجھ سے دور ہے ہی نہیں, پھر تو میری زیارت تو کر سکتا ہے. تو فرمان امام نے جب یہ اختلاف ہوا کربلا کے میدان میں 17 خطبے دیے ہیں امام حسین نے. جب آخری 3 دن گھر کا لشکر مولا کا لشکر ساتھ اختلاف تھا نا, ساتھ تھے. اس ساتھ کا ایک فائدہ ہے کہ خدا جب تجھے ان کے ساتھ رکھتا ہے تو تیری ڈیوٹی ہے کہ ان کو حسینی بناؤ. یہ تیرا فرض ہے, یہ تیرے اوپر واجب ہے کہ تو ایک بندے کو حسینی بنا. 3 دن مولا ہور کے ساتھ رہے, ہور کو اپنا بنا دیا. 17 خطبے دیے امام حسین نے. آخری خطبے میں 18 لوگ لشکر یزید سے نکلے, اسی وقت اپنے ساتھ سے لڑے اور 18 کے 18 شہید ہو گئے. امام نے اس اختلاف سے فائدہ لیا. اب تجھے بھی اس اختلاف سے فائدہ دینا ہے, اور یہ بات یاد رکھنا شیطان بھی اس اختلاف سے فائدے دیتا ہے. شیطان چپ نہیں بیٹھتا. یہ جو آپس میں تم مخلوط ہو کے رہتے ہو نا, کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا وہ اخلاق جو تمہیں انگریزوں میں نظر آتا ہے یہ اللہ نے ان کو ادھار کر دیا ہے. کیونکہ اگر یہ اچھی عادتیں خدا تیرے دشمن میں نہ ڈالتا وہ تجھے کچا چبا جاتا, وہ تجھے مار دیتا. اللہ نے اس کو عاریہ کے طور پر یہ اچھی عادتیں دی تاکہ مسلم کافر کے ساتھ رہنے کی صلاحیت پیدا کرے, اور یہ رہتے رہتے اس کی سوسائٹی میں, اس کے وجود میں حسین کی فکر کو پیدا کرے. کائنات میں جتنے انقلابات آئے, ریگولیشنز آئیں, وہاں آپ کو ریگولیشن نظر آئے گی مسلمانوں میں جہاں جہاں فکر حسین ملے گی. آپ میرا چیلنج ہے, جتنی مسلمانوں کی ریگولیشن ہے, وہ زیدیہ ریگولیشن ہو, وہ ششمانیوں کی ریگولیشن ہو, وہ 12 امامیوں کی ریگولیشن ہو, اکثر ریگولیشن اور انقلابات وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ فکر حسین پائی جاتی ہے. اب یہ اور بات ہے وہ 4 امامی یا 6 امامی ہیں. حوثیوں کے وجود میں یہ جذبہ جہاد جو تمہیں نظر آتا ہے, مقاومت کا جذبہ نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود میں بھی حسین ابن علی کا تصور موجود ہے. لبنان کے شیعوں میں یہ تصور نظر آتا ہے کیونکہ حسین کی فکر موجود ہے. تو یہاں جنگ آئے, جنگ فکر. اب فرمایا شیطان یہاں پر ایک کام کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمایا رسول اور انبیاء اور اہل بیت لوگوں کی زندگی میں ایک محوریت بناتے تھے. آپ کی زندگی کو ایک لائن دیتے تھے کہ تجھے اپنی زندگی اس گول کے مطابق گزارنی ہے, اس محوریت میں تجھے اپنی زندگی, وہ محور تھا پروردگار عالم. تمہاری زندگی کا محور ہو لا الہ الا اللہ, تمہاری زندگی کا محور ہو پروردگار عالم اللہ. کیسے؟
رسول فرماتے تھے میری زندگی کو دیکھ اور دیکھ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو محور کیسے بنایا. اور سب سے بڑی نجاست شرک کی نجاست ہے، کیونکہ شرک گناہ عظیم ہے اور خدا شرک کو کبھی بخشنا نہیں ہے. کیسے؟ کہ اگر شرک سے بچنا ہے تو اپنا قبلہ کعبے کو بناؤ، حبل کو نہ بناؤ، عزا کو نہ بناؤ. اس زمانے کے مسلمان کے لیے تو بڑا آسان تھا، اس نے بتوں کو پھینک دیا اور جب نماز پڑھی تو اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ کعبے کو بنا دیا. لیکن آج کا مسلمان جس کا قبلہ جس کا کعبہ وہی ہے، لیکن آج کے مسلمان کا جو شرک ہے، جو آخری زمانے کا شرک ہے، کہ رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں رات کی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو ڈھونڈنا تو آسان ہے، لیکن شرک کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا. اتنا لوگ شرک آلود زندگی میں پڑ جائیں گے. شیطان کیا کرے گا؟ نبی نے کہا کہ تمہاری زندگی کا محور توحید ہے. شیطان کہے گا کہ تمہاری زندگی کا محور تو ہے. کیا ہے؟ تو ہے. بولیے میرے ساتھ، کون ہے؟ تو اپنی زندگی کا محور ہے. تجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، تجھے اپنی عبادت کرنی ہے، جس کو آپ کہتے ہو ہیومنسٹ. کیا آپ کے ملک کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے میں ہیومنسٹ ہوں، ہیومنزم جس کو کہتے ہیں. تمہاری زندگی کا محور انسان پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی. تمہاری زندگی کا محور آدم پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی. جب آدم پرستی آئے تو مجھے سب کچھ چاہیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے. اب تصور کریں، ویسٹ کا تصور ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی قبر نہیں. اب آپ سے سوال کروں، جس معاشرے میں یہ تصور ہو اس معاشرے میں بندہ خوبی کیوں کرے، اچھائی کیوں کرے؟ ایک طرف محور خدا ہے، میں اللہ کی خاطر چوری نہیں کرتا، لیکن مغرب میں لوگ چوری نہ کریں. وہ کس چیز کی خاطر چوری نہیں کرے گا اس معاشرے کا جوان؟ مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ سونا پڑا ہوا فلاں بندے کے گھر میں $2 ملین پڑے ہوئے ہیں، تو کیا میں بے وقوف ہوں رات کو اگر اس کے گھر میں جا بھی سکتا ہوں، مال کو چوری بھی کر سکتا ہوں؟ چوری نہ کروں. کیوں نہ کروں بھائی؟ جب اس دنیا کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، اور 60-70 سال مجھے زندگی چاہیے، اور زندگی کی آسائشوں کو پانے کے لیے پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے. جتنا پیسہ ہوگا اتنی سہولت ہوگی، جتنا مال ہوگا اتنی آسائش ہوگی. تو اگر کسی کے گھر میں ڈھابا بول کے مال کو چرا سکتا ہوں تو کیوں نہ چراؤں؟ جبکہ میری زندگی میں قیامت کا کوئی تصور نہیں، اللہ کا کوئی تصور نہیں، سزا کا کوئی تصور نہیں. اگر میں چوری کر سکتا ہوں اور میرے پاس توانائی ہے تو چوری کیوں نہ کروں؟ کیونکہ مجھے تو خود کو بنانا ہے نا، میں ہیومنسٹ ہوں، مجھے اپنی ذات کو تقویت دینی ہے، قیامت دے میں کیوں نہ چوری کروں؟ اب انگریز نے اپنے معاشرے کو کیسے بنایا؟ اس نے کہا دیکھو ہاں چوری کرو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم چوری کرے گا تو پھر چوری کرنا سب کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن گئی کسی معاشرے میں چوری کرنا تو پھر سب چوری کریں گے، اور جب سب چوری کریں گے تو پھر نقصان تو تیرا بھی ہوگا. اب تو چوری کرے گا کوئی تیرا مال چوری کرے گا. اس لیے اچھا ہے کہ چوری نہ کرو. اب دیکھو نا، شیطان ایک سوسائٹی بنا رہا ہے، ہیومنسٹ سوسائٹی بنا رہا ہے، جو سوسائٹی جس میں صرف میں، میرا گھر، میرا بچہ، میرے بچے کی ایجوکیشن، میرا بنگلہ، الذی جمع مالہ وعددہ، میرا گھر، ایک گھر، پھر 2 گھر، پھر 3 گھر، پھر 4 گھر. یہ تصور جو تصور اشرافی کا نہیں تھا، یہ تصور حسین کا نہیں تھا. اب دونوں تصور تمہیں بتاؤں گا. ایک یہی تصور شرک ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں محور خدا کو نہیں بنایا. جب محور خدا تھا تو رسول کی زندگی کو دیکھو. اگر مجھے کوئی کام کرنا تھا تو رسول کہتے تھے انشاءاللہ. اگر کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے تو کہتے تھے ماشاءاللہ. اگر کوئی حسین چیز دیکھتے تھے تو کہتے تھے سبحان اللہ. اگر غصہ آتا تھا تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ. اگر کوئی چیز پہ تعجب ہوتا تھا تو کہتے تھے اللہ اکبر. اب دیکھو زندگی میں محور سارا کیا ہے؟ اللہ ہے. یا ماشاءاللہ، یا انشاءاللہ، یا اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ. محور پروردگار عالم ہے. لیکن ایک طرف شیطان نے ایک ترکیب بنائی، شیطان نے ایک لائف اسٹائل بنایا، جس لائف اسٹائل کا نام ہیڈنسٹ رکھا گیا. اور ہیڈنسٹ کا معیار یہ تھا تجھے جو کچھ جمع کرنا ہے اپنے لیے جمع کرنا ہے. اللہ تو محور ہے نہیں. اب اس معاشرے میں چوری ہونی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں اگر چوری کرو گے تو سارے چوری کریں گے، پھر تیرا مال خطرے میں ہوگا. تو اس نے کہا اچھا اگر میرا گھر ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے گھر کی دیواریں 20 میٹر لمبی ہیں، میرے گھر کے دروازے پر 40 باڈی گارڈ کھڑے ہیں، اب میں چوری کر سکتا ہوں. کہاں کرو؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
اگر میرے پاس پاور ہے تو لوٹ غریب کو، غریب کی رسائی کا سوئس بینک تک ہے. کیا غریب اس سیاستدان کو پکڑے گا؟ کیا غریب اس جنرل کرنل کو پکڑے گا؟ کیا غریب کسی کو پکڑے گا؟ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. تو کہاں اگر پاور ہے تو لوٹنا شروع کر دو. کہ اچھا جنگ کروں؟ کہ نہیں جنگ نہیں کرو. کیوں؟ اگر جنگ کرو گے تو پھر عادت بن جائے گی، ہر ملک لڑے گا. جب یہ لڑیں گے نا تو پھر ہمیں ہی نقصان ہوگا. اس نے کہا اچھا ایک بات کرو، اگر میرے پاس ایٹم بم ہے، اگر میرے پاس میزائل ہیں، اگر میرے پاس ڈرون ہیں، اگر میرے پاس بڑے بڑے جہاز ہیں تو میں جنگ کر سکتا ہوں. کہاں کرو؟ کیونکہ تیرے پاس پاور ہے. لوٹو افغانستان کو، لوٹو عراق کو، کیونکہ تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ وہ نظام تھا جس کی طرف شیطان تجھے لانا چاہتا تھا. یہ وہ ہیومنسٹ کا نظام تھا کہ خود کو بناؤ، اپنا گھر بناؤ، اپنی دنیا بناؤ، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو. لیکن ایک نظام حسین کا نظام ہے. جب کربلا میں جاتے ہو ہر جوان کہتا ہے کہ مولا حسین پہلے مجھے جانا ہے. صفیں لگی ہوئی ہیں، پہلے مجھے جانا ہے، پہلے مجھے مرنا ہے، پہلے مجھے کٹنا ہے، پہلے اللہ کی راہ میں مجھے قربانی دینی ہے. جہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، دنیا کا نظام تھا کہ جمع کر، حسین کا نظام تھا کہ لوٹا. محمد و آل محمد صلوات. نظام میں تفکیک ہے انسان. یہ نظام جو شیطان نے تمہاری کریٹ کیا، آج تجھے دیکھنا ہے تو لعنت تو بھیج رہا ہے، لیکن کیا تو بھی اسی سوچ پہ چل رہا ہے؟ میری سوچ دوسرا، اس میں اس نظام کو ایک اور شکل دی. ایک ہیومنسٹ نظام، بنیاد ہے انسان، بس میں بنوں میرا گھر بنے. دوسرا، اس نے انسان کی زندگی کے محور کو پیسہ بنایا. کہ انسان تجھے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے، محوریت کیا ہے؟ مال. اہل بیت یہ نہیں کہتے مال نہ کماؤ، لیکن مال کو محور نہ بناؤ. مال کے لیے زندگی کے اہداف کو مت بناؤ. مال آنے جانے والی چیز ہے، محور مال کو